السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، تجوید القرآن کلاسز کے سلسلے میں خاکسار سورہ یوسف کے رکو نمبر 11 کی تلاوت کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ حسب سابق تلاوت کے بعد ہم قواعد بھی پڑھیں گے۔ اب ہم سنتے ہیں سورہ یوسف کے رکو نمبر 11 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تفندون۔ قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم۔ فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون۔ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين۔ قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم۔ فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين۔ ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن
بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. ناظرین کرام، اب تک ہم سورہ یوسف کے رکو نمبر 11 کی تلاوت سن رہے تھے. اب ہم حسب سابق قواعد پڑھتے ہیں. ولما میں میم مشدد کو ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے. فصلت العیر میں صاد کو گول پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف پر میں سے ایک حرف ہے اور تا کو باریک پڑھیں گے. آگے را جو ہے اس پر پیش ہے تو اس کو گول پڑھیں گے کیونکہ اس کا قاعدہ یہی کہتا ہے کہ را جو حرف ہے اس پر پیش اور زبر آنے کے صورت میں گول ہی پڑھیں گے. قال ابوہم میں قاف کو گول پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف پر میں سے ایک حرف ہے. ابوہم انی میں نون مشدد کو ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ اس کو پڑھیں گے. لأجد ریحا، را کا قاعدہ یہی کہتا ہے کہ را پر زبر اور پیش آنے کی صورت میں اس کو گول اور کسرہ آتا ہے تو اس صورت میں باریک، تو یہاں ہم اس کو باریک ہی پڑھیں گے. اس کے بعد یوسفہ میں سین کو تھوڑا سخت آواز میں پڑھیں گے. لولا میں لا پر جو مد ہے مد منفصل ہے اس کو ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھیں گے. ان تفندون،
نون ساکن کا یہاں اخفا ہوگا۔ اخفا یعنی نون ساکن اور تنوین کی آواز کو پوشیدہ رکھ کر ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ پڑھنا۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہ آئے اور نہ حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے، بلکہ حروف اخفا میں سے کوئی حرف آئے، تو اس صورت میں نون ساکن اور تنوین کا اخفا ہوتا ہے۔ اخفا کہتے ہیں نون ساکن اور تنوین کی آواز کو مکمل نہ ادا کرتے ہوئے پوشیدہ ادا کرنا۔ اس کے بعد آگے جو تا ہے اس کو باریک پڑھیں گے اور نون مشدد کو ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ علامت وقف آنے کی وجہ سے ہم نے یہاں وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے آخری جو متحرک حرف نون ہے اس کو ساکن کر دیا۔ اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے قبل جو حرف مد واو ہے اس کو عموماً ایک ہی الف کے برابر کھینچتے ہیں، لیکن یہاں مد عارض جو ٹیمپرری مد ہے اس کا قاعدہ لاگو ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھیں گے۔ اگلی آیت قالو میں قاف کو گول پڑھیں گے اور تا کو باریک پڑھیں گے۔ اب اللہ کا جو لام ہے اس کو گول پڑھیں گے، کیونکہ قاعدہ یہی کہتا ہے کہ اللہ کے لام سے قبل حرف پر زبر آنے سے اللہ کا لام جو ہے پر پڑھا جاتا ہے۔ انکا میں نون مشدد کو ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے اور کاف کو باریک پڑھیں گے۔ لفی ضلالکل، ضاد کو یہ حروف پر میں سے ایک حرف ہونے کی وجہ سے گول پڑھیں گے۔ آگے جو کاف ہے اس کو باریک ہی ادا کریں گے۔ اگلا جو قاف ہے نقطے والا اس کو ہم ضرور گول پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف پر میں سے ایک حرف ہے۔ اس کے بعد علامت وقف آیت آنے کی وجہ سے ہم نے وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے قاعدے وقف کے مطابق آخری حرف اگر متحرک ہوتا ہے یعنی جس پر زبر زیر پیش آتا ہے اس کو ساکن کرتے ہیں۔ اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے قبل جو حرف مد یا ہے اس کو ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ مد عارض کا قاعدہ یہاں لاگو ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام آج کی کلاس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔